بچے درود شریف پڑھیں گے پہلے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، کل جو ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے وہ کیا موضوع تھا ہمارا؟ ہم لوگوں کا کل موضوع کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ کل ہم کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اگر ہمیں دنیاوی کوئی بات کر رہے ہوں تو ہمیں وہ بات یاد رہتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسی بات ہے نا. اگر ہم کسی مووی کی بات کر رہے ہوں، کسی کارٹون کی بات کر رہے ہوں، کسی گیم کی بات کر رہے ہوں، وہ یاد ہوتی ہے ہاں. لیکن جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان کے وار زیادہ ہیں. کیا ہے؟ شیطان کے وار زیادہ ہیں، کیونکہ اس نے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا ہوا ہے بچوں؟ وعدہ کیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے کیا بولا تھا؟ شیطان نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیجئے اور اتنی طاقت دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکا سکوں، بھڑکا سکوں، تاکہ جس طرح وہ جہنمی ہو گیا اور آپ کے آنے والے جو آپ کی بندے ہیں وہ بھی، ان کو بھی میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. اس کی ایسی کوشش ہے. پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے راستے پہ چلیں گے، اور جو تیرے بندے ہوں گے وہ تیرے راستے پہ چلیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، بالکل اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو فکر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل میں لاتے ہوئے اس پہ عمل کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو کل جو بات چیت چل رہی تھی ہماری بچوں، وہ تھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہاں، اور اس پوری کائنات کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ بے شک، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کو سنبھال نہیں سکتا. کوئی سنبھال سکتا ہے؟ کوئی فوج، کوئی آرمی، کوئی ایٹمی طاقت یا کوئی اور بھی سنبھال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا شہر، پورا سٹی نیست و نابود ہو جاتا ہے نا، سب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اللہ کے حکم ہوتا ہے نا وہ بھی. بالکل اسی طرح سیلاب آ جائے اللہ نہ کرے کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی یہی بربادی اور تباہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، کوئی بھی چیز بغیر حکم کے اللہ کے نہیں ہوتی. اگر ہم جو یہ سانس لے رہے ہیں نا، سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، ایسا ہی ہے. ہمارا کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں ہے ہمارا کوئی بھی کمال نہیں. یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اس دنیا میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنی چاہیے. ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشش کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزارنا چاہیے. کوشش بھی کرنی چاہیے کہ گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، سب کو بچائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کر دیا ہے تو ہمیں پوری صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ایسا ہی ہے نا. ہمیں دیکھنے کے لیے کیا دی؟ 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، 2 کان دیے ہمیں سننے کے لیے، اور زبان دی ہوئی ہے، زبان دی ہوئی ہے بولنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دماغ دیا ہمیں سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، پیر دیے چلنے کے لیے. مطلب کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، وجود میں کوئی کمی نہیں رکھی. ایسا ہی ہے نا، کمی نہیں رکھی. الحمدللہ ہمیں مکمل کمپلیٹ پیدا کیا. تو یہ کم بات ہے ہمارے لیے؟ بالکل نہیں. بڑے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد کا نام آتا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے بچوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود اور سلام بھیجنا چاہیے. سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بچوں؟ مکمل پیدا فرمایا، کوئی ہمارے میں کمی نہیں رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں کہ اب ہم ان ہاتھوں سے گناہ کریں یا کوئی اچھے کام کریں. اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برے کریں گے تو برائی کا بدلہ برا ہے، برائی کا بدلہ برا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہیں جو کسی کا بھی رکھنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک قدم آؤ گے میری طرف چل کے، میں تمہارے طرف 10 قدم چل کر آؤں گا. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کہ تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، بدلے میں تمہارے پاس 10 قدم چل کر آؤں گا. تم قرآن کریم کا ایک حرف پڑھو، میں تمہیں اس پہ 10 نیکیاں دوں گا. ایسے فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. اب رمضانوں میں یہ 70 گنا بڑھ جاتی ہیں یہ چیزیں. وہ خیر رمضان کے موضوع پہ بعد میں بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیارات بھی دیا ہوا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کریں بچوں؟ یا تو ہم نیکی کے راستے پہ چلیں یا پھر برائی کے راستے پہ. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکی کے راستے کو اختیار کرنا ہے اور برائی کے راستے کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 2 آنکھیں دی، زبان دی ہے، اور کیا کہتے ہیں 2 کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، سب کچھ دیا. کسی چیز کی اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی شکایت ہے؟ نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے ہمیں بچایا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. کہ بھائی یہ کام گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا، چغلی لگانا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کی بات کو ٹالنا گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا یہ گناہ ہے. اس چیز کا ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی ہمیں بتانا ہے. ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بچانا ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. اور وہی قرآن کریم، وہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہم لوگ صبح سے لے کے رات تک پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس کو، تاکہ ہم لوگ کیا بن جائیں؟ قرآن کریم کے حافظ بن جائیں، ایک اچھا انسان بن جائیں. ایسا ہی ہے نا. تو بچوں ہمیں خود بھی ایک اچھا انسان بننا ہے، اس معاشرے کا اچھا انسان بننا ہے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اور آنے والے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، پیار سے، محبت سے. ٹھیک ہے؟ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی. ٹھیک ہے؟ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں لگانی، ہر گناہ سے بچنا ہے. نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کی فکر کرنی ہے. قرآن کریم تو پڑھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نماز کیا ہے؟ نماز پہلے ہے. نماز کیا ہے بچوں؟ سب سے پہلے نماز کا حکم ہے. نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. یہ تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بس نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا حکم ہے؟ وہ بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کیا حکم ہے؟ لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کیا فرمایا؟ اشاروں سے نماز پڑھ لے. پر نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے. اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ نمازوں کو قضا کرے. قضا کرے نماز، یعنی کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. آپ نے 10 سال پہلے نماز فجر چھوڑی تھی، اب وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی 10 سال کے بعد بھی. نماز ظہر چھوڑی، نماز عصر چھوڑی، نماز مغرب، نماز عشاء، کوئی سی آپ نے فرائض چھوڑے ہوئے آپ کو زندگی کے حصے میں وہ پڑھنے پڑیں گے. نماز کی معافی نہیں ہے. ہاں، تو نماز کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ نماز کا فرق ہی بتاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے. کیا ہے؟ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے. نماز مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے. کافر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. جو مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہی نماز وہی پڑھتا ہے نماز. ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو بتایا اور جو ہم نے سنا ہے اس کو عمل میں بھی لائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.